عن محمود بن ربيع قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله عز وجل أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النسائی۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے متعلق اطلاع ملی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا ابھی جب کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں کیا کتاب اللہ سے کھیلا جائے گا؟ یعنی ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا گویا کتاب اللہ سے کھیل مذاق۔ حتیٰ قام رجل، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو اس کو قتل نہ کر دوں۔ تو آپ نے خیر خاموشی اختیار کی کہ جرم تو سنگین ہے مگر اس کی سزا قتل بھی نہیں۔ انسان ہے جب گھر میں ناچاکی ہو جائے اور افہام و تفہیم کے باوجود فریقین اس بات میں متفق ہو جاتے ہیں کہ اس عورت سے جان چھڑانی ہے اور طلاق دینی ہے، یا یہ کہ جیسے لوگ مغلوب الحال ہو جاتے ہیں، غصہ میں آ جاتے ہیں اور اس لڑائی جھگڑے میں طلاق پہ اتر آتے ہیں، تو کتنی طلاقیں دینی چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ طلاق آدمی کو ایک دینی چاہیے۔ آپ کا طلاق سے مقصد کیا ہے؟ عورت کو اپنے نکاح سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طلاق سے مقصد تو پورا ہو گیا۔ یعنی یا تو بندہ لعنتی بننا چاہتا ہے اور یا اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ عورت سے جان تو ایک طلاق سے چھوٹ جاتی، لیکن لعنتی بننے کے لیے 3 طلاقیں دینی پڑتی۔ یہ لفظ لعنتی میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اس کے بعد اب اس کی بیوی تو وہ بن نہیں سکتی، اب حلالہ کروائے گا، اور حدیث میں آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کروایا گیا ہو، دونوں پر نعوذ باللہ اللہ کی لعنت۔ آج 99% عوام میں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دینا کوئی گناہ کا کام بھی ہے۔ وہ سمجھتے کہ 3 کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے منشی بیٹھے ہوئے کاتب طلاق نامے لکھنے والے، ظاہر ہے کہ وہ شریعت کے مسائل سے ناواقف ہیں، انہیں تو کچھ پتہ ہے نہیں، وہ تو کاتب ہیں، انہوں نے ہمیشہ 3 ہی لکھی ہیں، تو جو بھی بولو گے وہ 3 ہی لکھ دیں گے۔ جب آپ کو بیوی اپنے سے دور کرنی ہے اور اس کو جدا کرنا ہے، ایک طلاق دے دو۔ عدت کے دوران آپ کو خیال آیا یار بڑا غلط ہو گیا، خاندان والوں نے تنبیہ کی، سمجھایا کہ بھائی تیرے چھوٹے چھوٹے بچے تو نے یہ کیا کیا؟ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پاگل ہو رہا ہے کیا؟ اب اس کو احساس ہوا تو کوئی بات نہیں، مذاکرات کے دروازے پھر بھی کھلے، ایک ہی طلاق دی ہے، رجوع کر لے، بغیر نکاح کے وہ دوبارہ اس کو بیوی بنا سکتا ہے۔ صراحتاً 2 طلاقیں دے دی، جب بھی وہ طلاق رجعی کے لائے گی اور یہ دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ اچھا ایسا نہیں کیا، اشارتاً اس نے طلاق دی ہوئی ہے، یا ایک طلاق دی لیکن عدت ختم ہو گئی، 3 مہینے پورے ہو گئے، 3 حیض پورے ہو گئے، تو یہ عورت پر اب عدت پوری ہونے کے ساتھ ہی اب دوبارہ بغیر نکاح کے نہیں آئے گی، اب نکاح کرنا پڑے گا۔ یا اس نے اشارتاً طلاق دی اور یوں کہا بس تم آج کے بعد اکیلی رہو گی، یا کوئی اور جملہ اس طرح کا استعمال کیا، نیت کر لی طلاق کی، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اس طلاق کے بعد اگر دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، نکاح کرنا ہوگا عدت کے دوران یا عدت کے بعد۔
جب بھی اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہے تو نکاح پڑھنا ہو۔ طلاق رجعی کے اندر دوران عدت رجوع کر لے بغیر نکاح کے اس کی بیوی بن جائے۔ طلاق بائن میں عدت ہو یا عدت کے بعد، دونوں صورتوں میں نکاح پڑھنا ہو۔ اور ایک تیسری شکل ہے جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے دی۔ اب جب 3 طلاقیں دے دی، اب دروازے بند ہو گئے۔ بھائی طلقها فلا تحل له من بعد، اب کوئی شکل نہیں۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، شرعی حلالہ جب ہو جائے پھر صحیح ہے۔ شرعی حلالہ الگ چیز ہے، جو آج رواج میں ہے نعوذ باللہ، یہ الگ چیز، یہ لانتی کام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور جو شرعی حلال ہے وہ جائز ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، عورت نے یا اس کے اولیاء نے، سرپرستوں نے اپنی ترتیب پر کوئی بندہ تلاش کیا، کسی نے رشتہ مانگا، دے دیا۔ اللہ کی شان کے اس عورت کی وہاں بھی نہیں بات بن سکی اور لڑ گئے، دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی۔ اب اس کی عدت گزاری، اب دوبارہ اس کو شادی کسی تیسرے سے کرنی ہے۔ سوچا کہ بجائے آگے بڑھنے کے پلٹ کے دیکھوں اور جہاں میرے بچے ہیں وہ میرا پرانا شوہر وہی ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ اس کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ یہ شرعی حلالہ اس کا ہو گیا کہ درمیان میں نکاح بھی ہوا اور اس کے ساتھ اب بستری بھی ہوئی، پھر اس نے طلاق دے دی، اس کی عدت گزار دی۔ اب پہلے شوہر کے پاس آئے تو جائے، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا۔ یہ طلاق مغلظہ ہے، جہاں 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر کسی کو طلاق دینی ہے، 3 بھی اگر دینی ہے تو یوں اکٹھی 3 نہ پھینکی جائے۔ اس کا ایک اور احسن طریقہ ہے، وہ کیا؟ 1 طلاق دے دی، 1 توہر میں، اب مہینہ پورا گزر گیا، دوسرا مہینہ آیا تو ابھی تو رجوع کر سکتا تھا نا، اور 2 طلاقوں کا اختیار اس کے پاس ابھی ہے۔ 1 طلاق اس نے اور دے دی، کرتے کرتے 1 توہر اور، یعنی 1 مہینہ اور گزر گیا، پھر تیسرے مہینے میں جا کر اس نے تیسری دے دی۔ تو بیچ میں 2 مہینوں میں عموماً لوگوں کو شعور آ جاتا ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہ تو 2 منٹ کے بعد احساس شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ 3 طلاقیں دے چکے ہیں تو اللہ کے بھی مجرم، آپ گناہگار ہیں، اور آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کر لی کہ اب اس عورت کو دوبارہ آپ اپنے نکاح میں رکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ خود بھی اب سیکنڈ ہینڈ ہو گئے ہیں۔ معاشرے میں کسی گھر میں رشتہ مانگنے جاؤ گے، اگلا بولے گا بھائی مرد کا دل تو بڑا ہوتا ہے، مرد کو تو سمجھوتا کرنا چاہیے، مرد کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھنے چاہیے، اس نے پہلی بیوی کو طلاق دی ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور جتنا مرضی ہے صفائیاں بیان کرے گا، عورت خراب ہے۔ عورت کا کہیں رشتہ آئے گا، اگلا سوچے گا یار یہ اس کے بچے بھی تھے، اس کا شوہر بھی تھا، یہ اتنی پاگل عورت ہے کہ اس نے وہاں سے آ کر اس مرد نے طلاق دی ہے تو کوئی بات ہوگی۔ ایسی کوئی آدمی بھی اپنی بیویوں کو طلاقیں نہیں دیتا، لہذا بھائی اس سے ڈرو۔ لو بھائی مرد بھی مارکیٹ میں سیکنڈ ہینڈ ہونے کی وجہ سے بدنام ہوا، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، عورت کے ساتھ بھی کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دماغ کا سارا غبار تو اترا، غصہ اب ٹھنڈا تو ہو گیا، لیکن مارکیٹ میں ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ اس ویلیو کو بنانے میں بڑا وقت چاہیے۔ بس جوش ہوتا ہے فریقین میں، طلاق دو، عدالتوں میں کھڑے ہو جائیں گے، خلا دو، یہ نہیں سوچتے کہ اس طلاق کے بعد جو حالات آئیں گے وہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ ہمارے حضرت والا سے ایک صاحب نے پوچھا کہ میری بہن ہے یا بیٹی ہے، وہ بڑی تکلیف میں ہے اور میرا داماد بنوئی بہت مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، میں جی چاہتا ہے کہ طلاق لے لوں، آپ کی کیا رائے؟ حضرت نے فرمایا پورے سال میں 1 دن خوشی کا آتا ہے یا پورے 12 مہینے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا فتنہ رہتا ہے؟ کوئی 1 دن خوشی کا ہوتا ہے؟ نہیں، خوشی کے بھی بہت دن ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر کبھی بھی طلاق نہ لینا، یہ 1 دن خوشی کا بھی غنیمت جانا، کیونکہ باہر معاشرے کے اندر اس وقت میں حقیقت یہ ہے کہ
لڑکے بھی شارٹ ہیں، لڑکیاں بھی شارٹ ہیں، ڈھنگ کا نہ کوئی لڑکا مل رہا ہے، لڑکیوں والے پریشان ہیں، اور لڑکے بھی پریشان ہیں کہ ڈھنگ کی عورت بھی نہیں مل رہی۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کو اپنا مقدر سمجھو، اس کی اصلاح کی فکر کرو کہ اس میں جو کمزوری ہیں وہ دور ہو جائے، عورت ہاتھ سے نہ جائے۔ مرد میں جو کمزوری ہیں عورت اللہ سے مانگے، دعائیں کر کر کے کسی اللہ والے کے پاس بھیجے تاکہ وہ کمزوریاں دور ہو جائے، مرد ہاتھ سے نہ جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ طلاق کی 3 قسمیں ہو گئی ہیں۔ ایک طلاق رجعی جس میں ایک یا صراحتاً 2 طلاقیں دی جاتی ہیں، اس کے بعد آدمی رجوع کر سکتا، اور یا یہ کہ طلاق بائن اشارتاً کنایتاً طلاق دے، اس کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ اور تیسری شکل طلاق مغلظ ہے جس میں بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے، اس کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ہر حال میں اپنے سے جدا کرنا ہے، یا وہ چاہتا ہے تنبیہ ہو، ذرا عقل ٹھکانے آئے اور رشتہ داروں کو بھی اندازہ ہو کہ طلاق کے بعد عورت کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، یا خاندان کے اندر کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو ایک طلاق، وہ 3 نہیں، ایک، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ آنا چاہیں، آپ کے دروازے کھلیں، آ جاؤ، لگاؤ شرطیں، لگاؤ پابندیاں، لگاؤ افہام و تفہیم کے سارے ذرائع استعمال کر لو، کیونکہ اب دوبارہ آپ جڑ رہے ہو۔ لیکن یہ کہ ایک دم سے 3 پہ اترنے والا آدمی گناہگار بھی ہوا، دوبارہ عورت نکاح میں بھی نہیں آ سکتی، اللہ کا بھی مجرم، مخلوق کا بھی مجرم، اپنا بھی نقصان، بچوں کا بھی نقصان، عورت کا بھی۔ تو کبھی بھی یہ ذہن بنانا چاہیے، خدا نہ خواستہ بلند تو اس جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل کو اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے، مگر انسان ہے اگر اختیار کرنا پڑ جاتا ہے تو 3 طلاقوں پہ کبھی نہ جائے، اور دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ آپ کو بیوی جدا کرنی ہے نا، تو ایک سے جب کام ہو رہا ہے پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ بس ایک پہ آدمی اکتفا کرے، اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل آپ کو جب ہوش آئے اور اس ٹائم آپ دوبارہ بیوی کو جس کو طلاق دی ہے دوبارہ بیوی بنا کر رکھنا چاہیں تو شریعت نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی آپ کو اختیار حاصل ہے۔ اور اگر آپ نے 3 دے دی تو آپ نے تو مذاکرات کے سارے دروازے بند کر دیے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ بند ہو سارے، تاکہ دونوں بدکاریوں میں مبتلا ہو، نکاح نہ ہو۔ یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے، رحمان کو تو خوش کرنے کی یہاں کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔